کہ شاید ہم ایک پاکستان، ایک ترقی یافتہ پاکستان، ایک بڑا زبردست پاکستان، دودھ کی نہروں سے بہتا ہوا پاکستان چھوڑ کے گئے، اور اب ہمیں دوبارہ موقع ملے گا تو دوبارہ پاکستان کو شاید انہی ترقی کی بلندیوں پہ لے جائیں گے۔ میں ذرا انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ کیا کیا ان کی غلطیاں تھیں جو ہمیں سخت فیصلے کر کے درست کرنی پڑی۔ نمبر ایک، سب سے پہلی بات، یہ جو نون لیگ معیشت چھوڑ کے گئی، خود کہتے تھے جانے سے پہلے کہ ہمارے بعد جو بھی آئے گا اسے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔ ظاہر ہے پتا تھا کہ بیمار معیشت ہے، صرف بیمار معیشت نہیں تھی جناب اسپیکر، یہ دیوالیہ ہونے کے قریب معیشت تھی، یعنی کہ اس معیشت میں انہوں نے اتنی سخت بھی نہیں چھوڑی تھی کہ جو ہمارے واجب الادا قرضے ہیں ہم وہ واپس کر سکیں۔ جب ہم آئے ہمیں دوست ممالک سے مدد لینی پڑی پہلے دوسرے مہینے میں، تاکہ ہم اپنے واجب الادا ہمارے قرضے ہیں وہ ہم واپس کر سکیں اور ہم دیوالیہ ملکوں کی فہرست میں شامل نہ ہوں۔ یہ کہتے ہیں ہماری بڑی اچھی گورننس تھی۔ تو پھر آپ کے آخری سال میں تمام کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز، بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جو ممالک کو معیشت کے حساب سے ترتیب دیتی ہیں کہ کس میں کتنی جان ہے، سب نے ان کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر دیا، اور جب ہم آئے تو ہمارے پہلے سال کے بعد سب نے دوبارہ اپ گریڈ کیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے ان کی دی ہوئی معیشت، ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ریکارڈ قرضوں کا انبار، وہ ہم نے واپس کیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سرپلس میں لے کے گئے، دیوالیہ ہونے سے معیشت کو بچایا، اور پھر واپس گروتھ پہ لے کے گئے۔ جو پچھلے سال کی پروویژنل فگر آئی ہے گروتھ کی، وہ الحمدللہ 4% آئی ہے، اور پچھلا سال جو تھا وہ کووڈ کا سال آپ سمجھ لیں۔ اب میں آتا ہوں کہ پہلے یہ معیشت پہ کیسے غلط تھے، جو میں نے آپ کو پورا بتایا کہ ایک دیوالیہ معیشت تو انہوں نے چھوڑی، ساری دنیا کہتی تھی کہ یہ معیشت دیوالیہ ہے، ہم نہیں صرف کہتے، ساری دنیا کہتی تھی۔ بڑے سخت فیصلے کر کے ہم نے اسے سنبھالا دیا، اور دوست ممالک کی مدد سے اور ان سخت فیصلوں کی بنیاد پہ دیوالیہ سے ہم بچے۔ اس کے بعد جب کووڈ کی فضا آئی تو انہوں نے کیا کیا، ایک صاحب باہر سے آئے، لیپ ٹاپ کھولا اور انہوں نے کہا پورا پاکستان بند کر دو، میں نسخہ لے کے آیا ہوں۔ دوسرے صاحب جو یہاں پہ ابھی لیکچر دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ امپیریل کالج کی اسٹڈی ہے اور اس اسٹڈی کے مطابق سب کچھ بند کر دو۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے ان دونوں افراد کی بات مانی ہوتی تو آج پاکستان میں مہنگائی 3 گنا ہوتی، اور آج ہم 4 اور 5% معیشت کی گروتھ پہ نہ ہوتے، اور آج ساری دنیا پاکستان کی تعریف نہ کر رہی ہوتی کہ جس طریقے سے ہم نے کووڈ کو ہینڈل کیا۔ اور وہ کیا تعریف ہے میں وہ بھی بتانا چاہتا ہوں، میں نہیں کہتا، اکانومسٹ، لنڈن اکانومسٹ جریدہ، عالمی جریدہ، اس نے سارے ملکوں کی فہرست نکالی کہ سب سے زیادہ جہاں پہ نارمل سی ہے، یعنی معمول پہ زندگی گزر رہی ہے کووڈ کے بعد، ان 3 ممالک میں کون سے ممالک ہیں؟ آپ جان کے حیران ہوئیں گے کہ اس میں دنیا کے امیر ترین ممالک کے علاوہ جو پہلے 3 نمبر ہیں اس میں الحمدللہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام، اور یہ نام اس وجہ سے آیا کہ جس طرح ہم نے ان کی معیشت کی پالیسیوں کو رد کر کے اس ملک کو دیوالیے سے بچایا، اسی طرح ہم نے ان کے کووڈ کے نسخوں کو اور ان کی کووڈ کی ترکیبوں کو اور ان کی جو اس وقت مشاورت تھی اس کو رد کر کے ہم نے ایک صحیح راستہ اپنایا، ایک سائنٹیفک راستہ اپنایا اور ایک ڈیٹا ڈریون راستہ اپنایا۔ آج ان کو یہاں تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ اسی فلور پہ پچھلے سال کھڑے ہو کے یہ جو کہتے تھے کہ ایف آئی آر کاٹو عمران خان پہ اور اس کی ٹیم پہ کہ یہ لاک ڈاؤن نہیں لگا رہا، آج ساری دنیا ہماری اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، اور یہ غلط ثابت ہوئے ہیں۔ ان میں اگر اخلاقی جرات ہے تو انہیں اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، نہ صرف یہ کہ ہم نے دیوالیہ معیشت کو بتایا، نہ صرف یہ کہ کووڈ کے دوران ہماری معیشت 4% گرو کی، بلکہ ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو، یعنی قرضے اور جو معیشت کا حجم ہے اس کا جو ریشیو ہوتا ہے، وہ بھی باقی ملکوں کی بنسبت کم ہوا۔ باقی ملکوں کا اوپر جا رہا تھا، ہمارا کم ہو رہا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری اچیومنٹ تھی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ پھر ان کے اور کون سے ایسے بلنڈر تھے، ایسی غلطیاں تھیں جو اس تجربہ کار حکومت نے سر انجام دیں، جسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آ کے درست کرنا پڑا۔ سب سے پہلے آئی پی پی ری نیگوشیشن، مہنگے بجلی کے جو گھر لگائے انہوں نے، ان سے ہم نے آ کے دوبارہ ان کے سودے کھولے اور ان کا پروفٹ ریٹ کم کیا، اور کئی 100 ارب روپے کا اب اس سے پاکستان کو فائدہ ہوئے گا۔
کارگل کمپنی نے انہی کے دور میں $1 ارب کا ایوارڈ دیا، وہ پاکستان کو ادا کرنا تھا، وہ ہم نے ختم کروایا، ہم نے وہ کیس لڑا اور وہ ہم نے ختم کرایا۔ LNG کی ڈیل ہم نے کی، اسی کمپنی سے جس کمپنی سے انہوں نے کی تھی، ہم نے سستی ڈیل کی اور کئی 100 ارب روپے کا اس سے فائدہ ہوئے گا، اور اس کے کارگو نومبر سے آنا بھی شروع ہو چکے ہیں۔ ایکسپورٹ، جناب اسپیکر، جو سب سے بڑی دشمنی پچھلی حکومت نے اس ملک کے ساتھ کی وہ ایکسپورٹ کے اوپر کی۔ پہلے $24 25 ارب ڈالر سے پیپلز پارٹی حکومت سے ایکسپورٹ اٹھائی، پہلے اس کو $21 ارب پہ نیچے لے گئے، اور پھر $23.8 ارب پہ لا کے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، یعنی کہ 13% جی ڈی پی سے 8% جی ڈی پی پہ ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو کے آ گئی۔ $25 ارب سے شروع ہوئے تھے، میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے میں $100 ارب پہ $50 ارب پہ لے کے جاؤں گا، وہ 25 کی بھی 23.8 پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ الحمدللہ جناب اسپیکر، اس وقت 25% گروتھ 30% گروتھ ایکسپورٹ کی ہو رہی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ $30 ارب پہ ہم اس سال یہ ایکسپورٹ جو ہے وہ اپنی چھوڑیں گے۔ تو یہ بھی غلطیاں ان کی ہم نے درست کی۔ آج کیا پرابلم؟ آج یہ پھر عالمی مہنگائی کی زد میں، ہمیں پتہ ہے کہ پوری دنیا میں عالمی مہنگائی ایک ہوئی ہے۔ آج کل ہی فائنینشل ٹائمز جریدے کی رپورٹ ہے کہ جو بین الاقوامی امیر ملک ہیں جن کے پاس بڑے وسائل ہیں مہنگائی سے لڑنے کے لیے، کھربوں ڈالر ہیں، وہاں پہ بھی 25 سال کی مہنگائی کی بلند ترین شرح جا چکی ہے۔ اور کم از کم پیپلز پارٹی کو تو عالمی مہنگائی پہ نہیں بولنا چاہیے، ابھی تو جو ہماری مہنگائی کی شرح ہے وہ 10-11% ہے، ان کے دور میں تو 25% تھی جب تیل کی قیمتیں اوپر گئی تھیں، لیکن اس پہ بھی آج انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کی۔ لیکن ہمیں معلوم ہے اور ہمیں احساس ہے میری حکومت کو کہ مہنگائی جو ہے وہ جو ایک عالمی مہنگائی کا سیلاب آیا ہے وہ پاکستان میں بھی آیا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے ہمارا جو غریب طبقہ ہے اس کو سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اس کی صحیح تحقیق اگر کی جائے تو یہ وہ کووڈ کی جو سپلائی چین ہے وہ ٹوٹی، جب کرونا کی وبا نے سارے ملک کی فیکٹریاں بند کر دیں۔ ہر ملک میں عمران خان جیسا لیڈر نہیں تھا جس نے اپوزیشن کے آگے کھڑے ہو کے کہا کہ میرا ملک غریب ہے، میری معیشت کو تباہ نہ کرو، یہاں لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ کئی ایسے ملک تھے جنہوں نے اس وقت پریشر میں آ کے اپنی معیشتیں بند کر دیں، اپنے کارخانے بند کر دیے، ان کی پیداوار ختم ہو گئی، اور جس کے بعد ایک مہنگائی کا سیلاب جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور اس کا اثر اب پاکستان میں بھی آیا ہے۔ لیکن اس اثر کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے احساس پروگرام کے ذریعے 200 ارب سے زیادہ رقم بھی تقسیم کی، اور کروڑوں خاندانوں کو، لاکھوں خاندانوں کو نہیں، کروڑوں خاندانوں تک یہ رقم پہنچائی۔ دوسرا، اس مہنگائی سے لڑنے کے لیے جو سب سے بڑی ہم نے اور انقلابی قدم اٹھایا خیبر پختونخوا کے کامیاب تجربے کے بعد، وہ انصاف صحت کارڈ تھا، یعنی کہ ہر شخص جناب اسپیکر، اس کو 10 لاکھ روپے تک علاج کرانے کی سہولت پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے ہسپتالوں میں ملے گی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پیسے کا بہترین استعمال ہے۔ یہاں پہ اس پہ بھی پوائنٹ سکورنگ کی گئی، کہا گیا کہ جی آپ سرکاری اسپتال کیوں نہیں ٹھیک کر رہے، آپ ایسے ہسپتال جس کے سامنے سے غریب آدمی گزرنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، جہاں وہ اپنی سائیکل یا موٹر سائیکل پارک بھی کرتا تھا تو گارڈ اس کو ڈانٹتا تھا، آج لاہور میں آپ چلے جائیں تو ان ہسپتالوں میں اسی غریب آدمی کا بہترین معالج جو ہیں وہ الحمدللہ علاج کر رہے ہیں۔ اور یہ سندھ میں نہیں ہو سکا، ہم سندھ میں کرنا چاہتے ہیں، میں ریکارڈ پہ کہتا ہوں ہم سندھ میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے سندھ حکومت نے معاونت نہیں کی، کیونکہ یہ صوبائی حکومت کے فنڈ سے یہ لیا جا رہا ہے۔ اور میں آج پھر کہتا ہوں سندھ حکومت کے جو یہاں پہ نمائندے بیٹھے ہیں کہ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں، اس سے بہتر استعمال حکومت کے پیسے کا نہیں ہو سکتا۔ صحت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی پل صحت سے بڑھ کے نہیں ہوتا، کوئی فلودے والے کا اکاؤنٹ صحت سے بڑھ کے نہیں ہوتا۔ صحت سب سے ضروری چیز ہے۔ اپنی صوبائی حکومت جو ہے اس کو کہیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے سندھ کے لوگوں کے لیے رقم مختص کریں تاکہ انصاف صحت کارڈ کی وہاں پہ بھی اجرا کیا جا سکے۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال ہماری معیشت 4% پہ گرو کی، اس سال انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ 5% کے قریب جائے گی۔ ٹیکس ریونیو، ہمارا ٹیکس ریونیو 30% کی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 2022 کا یہ جو سال ہے اس میں ہم 6000 ارب روپے کی سطح کو عبور کریں گے FBR ٹیکس کلیکٹ کرنے کی۔ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ، یعنی وہ قرضہ جو پرائیویٹ سیکٹر اپنی کاروبار کے لیے لیتا ہے، اپنی مشینری کے لیے لیتا ہے، اس میں 50% کا اضافہ پچھلے سال سے 1000 ارب روپے سے بھی زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ بھی
ایک بڑھتی اور پھلتی پھولتی معیشت کی نوید دیتا ہے. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2008 سے لے کے 2018 تک پاکستان ڈی انڈسٹریلائزیشن سے گزرا. یہاں پہ ہماری انڈسٹریل بیس سکڑتی رہی. پیپلز پارٹی دور میں تو اکنامک مس مینجمنٹ بہت زیادہ تھی, ان کا کوئی زیادہ دھیان بھی نہیں تھا انڈسٹریلائزیشن کی طرف. مسلم لیگ نون کے دور میں امپورٹس کا سیلاب اور امپورٹس کا جو اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ سیلاب آیا, تو امپورٹس نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا. لیکن جناب اسپیکر, جب ہم آئے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہمارے دور میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ 10%, 12%, 15% تک گرو کی, آج بھی الحمدللہ گرو کر رہی ہے. اور لارج سکیل اب پاکستان میں ڈی انڈسٹریلائزیشن سے ہم دوبارہ ری انڈسٹریلائزیشن کی طرف جو ہے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو امپورٹ بڑی بھی ہے, جو سب سے بڑی ون آف دا بگیسٹ آئٹمز جو امپورٹ میں بڑی ہیں وہ مشینری کی آئٹمز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر مشینری کے لیے. تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہترین انڈسٹریلائزیشن کی پالیسی کا نتیجہ تھی. ایگریکلچر کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کراپ گروتھ جو ہے وہ دگنی ہے مسلم لیگ نون کے دور سے. پاکستان تحریک انصاف میں کراپ گروتھ کی میں بات کر رہا ہوں, اور یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا پبلش ڈیٹا ہے. اس سال انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ گنا, چاول, کاٹن, گندم اور میز اور چنا, ان کی انشاءاللہ تعالیٰ ریکارڈ پیداوار ہوئے گی اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ ریکارڈ پیداوار پہلے جب ہوتی تھی تو اس کا ثمر غریب کسان تک نہیں پہنچتا تھا. اس مرتبہ آپ دیکھیں ہم نے قانون سازی کی, ہم نے شوگر ملز کا کارٹل توڑا, ریکارڈ گنے کی فروخت 200, 250, 300 روپے من تک. جب ہم آئے تھے تو سپورٹ ریٹ 150 روپیہ تھا اور 130 روپے بھی کوئی مل والا نہیں دیتا تھا, اور کوئی افسر جرت نہیں کرتا تھا کہ ان شوگر ملوں کے دفتر میں جائے اور ان سے یہ ڈیمانڈ کر سکے کہ کسان کو پورا ریٹ دو. آج الحمدللہ 200, 250, 300 روپے من جو ہے وہ گنا فروخت ہو رہا ہے. جناب اسپیکر, گندم جب ہم آئے تھے 1300 روپے ریٹ تھا سپورٹ کا, اس وقت 1800 سے 2000 روپے سپورٹ پرائس گندم مقرر کی گئی. کاٹن کو دیکھ لیں, 3 گنا کاٹن جو ہے اس کی قیمت بڑھی. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ قیمت بڑھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے فارمر کو سہارا دیا. اسی طرح میز اور اسی طرح چنے کی انشاءاللہ تعالیٰ بہترین فصل ہوئے گی. اور یہ اس پوائنٹ کے ساتھ میں آتا ہوں یوریا پہ. ایسی بات نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یوریا کی شارٹیج ہے, اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں یوریا کی پیداوار کم ہوئی ہے. پاکستان میں یوریا کی 2021 میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ پیداوار ہوئی ہے, اور 2009 سے لے کے پچھلے 12 سال میں سب سے زیادہ سیل یوریا کی 2021 میں ہوئی ہے. لیکن جناب اسپیکر, ایشو کیا ہے؟ عالمی منڈی میں ڈی اے پی, کیونکہ 70% پاکستان میں ڈی اے پی امپورٹ ہوتی ہے, عالمی منڈی میں اس کی قیمت 3 گنا بڑھ گئی, تو لہٰذا فارمر نے ڈی اے پی کی بجائے یوریا استعمال کرنا شروع کر دیا, جو کہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے. ڈی اے پی کا سبسٹیٹیوٹ یوریا نہیں ہے. یوریا کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 3:1 جو ریشیو تھا ہمارا, وہ اس سے بھی کم ہو گیا, وہ اس سے زیادہ ہو گیا, 4:1 پہ اس سال چلا گیا. تو یوریا کی جو ڈیمانڈ سرج آئی ہے اس کی وجہ سے یوریا کی شارٹیج آئی ہے. پیداوار جو ہے وہ ریکارڈ ہائیسٹ رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں. ہم نے اس سال پہلی مرتبہ پاکستان میں گیس فرٹیلائزر سیکٹر کی جو پرائیورٹی آرڈر ہے کابینہ نے وہ چینج کیا. 1 نومبر کو جو فرٹیلائزر پلانٹ بند ہو جاتے تھے, الحمدللہ 1 نومبر سے اس سال وہ چل رہے ہیں, آج بھی چل رہے ہیں, اور 20 سے 25 ہزار ٹن یومیہ پاکستان میں یوریا کی پیداوار ہو رہی ہے, اور 1800 سے 2000 روپے تک کی بوری کی عالمی منڈی میں اس وقت 10 سے 11 ہزار روپے فی من اس کی جو ہے وہ پرائس جا رہی ہے. تو 5 گنا کم قیمت ہے. اور یہ بات درست ہے کہ سمگلنگ کا ایک ایلیمنٹ آیا ہے, لیکن ہوڈنگ کا بھی ایلیمنٹ آیا ہے. اور بلاول زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ سمگلنگ کا دوش مجھے کیوں دے رہے ہیں. ہم سمگلنگ کا دوش نہیں دے رہے سندھ حکومت کو, ہم ہوڈنگ کا دوش بھی دے رہے ہیں ساتھ, کہ چاہے گندم ہو جسے چوہے کھا جاتے ہیں, یا چینی کو چوہے کھا جاتے ہیں, یا چینی ہو یا یوریا ہو, تو کیونکہ سندھ کے اندر ریاست کا نظام اتنا کمزور ہو چکا ہے, کرپشن نے اسے مفلوج کر دیا ہے, کہ وہاں پہ ایک کرمنل گینگز کے لیے, آڑتیوں کے لیے اور ہولڈرز کے لیے ایک ہیون بن گئی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کے ذرا کامنٹ سنیں کہ وہ تھر پارکر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, وہ سندھ حکومت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے چند ماہ پہلے یہ کہا تھا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سندھ میں کوئی حکومت ہے ہی نہیں. لیکن یہ بہرحال ہمارا یہ دوش ہے. اب میں آ جاتا ہوں جناب اسپیکر, جو بجٹ کے اوپر قائد حزب اختلاف نے, اور خاص طور پہ پہلے میں بلاول زرداری صاحب کا ذکر کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے آدھا گھنٹہ ایک لسٹ پڑھی جو انہیں کسی نے دی
کہ یہ فلانی جگہ بھی ٹیکس لگ گیا, یہ فلانی جگہ بھی ٹیکس لگ گیا. دیکھیں, بندے نے زندگی میں کبھی ایک دن بھی کام کیا ہو, کوئی کاروبار کیا ہو, تو پھر آپ کو پتہ لگے کہ یہ جتنے ٹیکسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ سارے ایڈجسٹیبل ٹیکسز ہیں. یہ کنزیومر تک ان میں سے 90% نے نہیں جانا. یہ ایڈجسٹیبل ٹیکسز ہیں, یہ ایف بی آر انہیں ریفنڈ کر دے گی. یہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. لیکن انہیں کیونکہ نہیں بتایا گیا تو انہوں نے آدھا گھنٹہ اس پارلیمان کا بھی ضائع کیا, آپ کا بھی کیا, میرا بھی کیا. بہرحال اس کی سمپل ایکسپلینیشن یہ تھی 300 ارب کے جو ٹیکسز ہیں جو ہم نے اس پہ لگائے ہیں اس میں سے 270 کے ایڈجسٹیبل ٹیکسز ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو فسکلی نیوٹرل سمجھ رہے ہیں کہ یعنی کہ اس سے ٹیکس کی مقدار نہیں بڑھے گی لیکن اس سے ڈاکیومنٹیشن ہوئے گی اکانومی کو. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن کے خلاف بھی بہت ساری لابیز ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ اس مرتبہ جب فائنانس کمیٹیز میں ٹیکنیکل لیول پہ یہ ڈسکشن ہوئی تو مجھے خوشی ہے کہ ایون کچھ اپوزیشن کے ممبران جو تھے انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا کہ واقعی یہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں یہ ایڈجسٹیبل ہیں اور ان سے اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن کو فائدہ پہنچے گا. جو ٹیکسز ایڈجسٹیبل نہیں ہیں وہ لگائے گئے ہیں لگژری آئٹمس کے اوپر, مہنگی گاڑیوں کے اوپر, مہنگے کھانوں کے اوپر, سوشی کے اوپر, ایسی چیزوں کے اوپر جو امیر لوگ کھاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ امیر لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں انہیں جتنا وہ ٹیکس دیتے ہیں اس سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. اب میں آ جاتا ہوں انرجی کے اوپر. جو قائد حزب اختلاف صاحب نے کل بڑے الفاظ استعمال کیے, منحوس حکومت, فرنٹ مین, چور, یہ کل قائد حزب اختلاف صاحب نے اپنی تقریر میں یہ لفظ استعمال کیے. میں ان کا بڑے ہی احترام سے جواب دینا چاہتا ہوں. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت میں کوئی ایسا وزیر نہیں ہے, ہمارے لیڈر کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے نہیں نکل رہے. وہ کون ہے؟ پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ صرف فالودے والا اور ریڑھی والا تک معاملہ ہے اور مشتاق چینی والے تک معاملہ ہے. یہ منظور چپڑاسی, کیا پاپڑ والا نہیں, منظور چپڑاسی ہے. وہ منظور چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے آپ کے 4 ارب روپے کہاں سے نکل آئے؟ یہ کون سے پیسے ہیں؟ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے پیسے ہیں. جناب اسپیکر, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے پیسے ہیں. جناب اسپیکر, گیس کے اوپر بات ہوئی اور بجلی کے. پہلے گیس, ہماری جو سکت ہے امپورٹ کرنے کی وہ 12 کارگوز ہیں کانٹریکٹ کے مطابق. کانٹریکٹ میں پر اینم بھی درج ہے مقدار جتنی ہم ان سے منگا سکتے ہیں ٹرمینل سے, اور ڈیلی کی بھی مقدار کی رقم ہے. ہم نے نومبر, دسمبر, جنوری میں تقریباً 9 سے 10 کارگوز جو ہیں وہ ہم نے اس سال امپورٹ کیے, حالانکہ ساری دنیا میں شدید قلت ہے. 80 سے 90% ہماری ریٹینشن رہی, یعنی کہ ہم نے اپنے سودے کے جو سودے ڈیفالٹ کیے وہ 3 سودے وہ تھے جو مسلم لیگ نون نے 2017 میں جن کا سودا کیا تھا, وہ 3 ہمیں ڈیفالٹ ہوئے. لیکن ان کے ڈیفالٹ کرنے کے بعد بھی 9 سے 10 کارگوز ہمارے, یعنی 80% سے زیادہ ہماری ریٹینشن جو ہے وہ رہی, جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری عالمی دنیا میں آپ دیکھیں ایل این جی کارگوز کے حساب سے پاکستان کا سکور کارڈ آپ کو سب سے اچھا نہیں تو کم از کم بہت اچھا جو ہے وہ نظر آئے گا. کم از کم جو ٹاپ 10 ملک ہیں ان میں نظر آئے گا ریٹینشن کے. مثال کے طور پہ برطانیہ نے کو قطر کے سارے کارگوز 5 کے 5 کارگوز میں سے ایک بھی نہیں ملا, جبکہ ہمارے جتنے کارگوز تھے ہم نے الحمدللہ نئے کانٹریکٹ کی وجہ سے قطر سے وہ ڈبل کر لیے. ایک اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, یہ بڑی ایک کنفیوژن ہے جو ہمارے دور میں شروع ہوئی. جب سردیوں میں گیس کی قلت آتی ہے وہ کہتے ہیں جی شاید یہ حکومت اتنی معصوم تھی یا اتنی انکمپٹنٹ تھی کہ انہوں نے وقت پہ ایل این جی نہیں منگائی, کہ ہمیں نہیں پتا کہ جی سردیوں میں گیس جو ہے وہ اس کی قلت ہوتی ہے تو ایل این جی زیادہ منگا لیں. اس کا ایل این جی سے بڑا تھوڑا تعلق ہے. ایل این جی بہت مہنگی ہے, $40 کی ہے. یہاں پہ ہم بیچ رہے ہیں 200 روپے کے حساب سے گیس. ایک کارگو جو 10 ارب کا آتا ہے ایل این جی کا, وہ جب ہم اپنی ڈومیسٹک سائٹ پہ ڈیورٹ کرتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں صرف 1 ارب روپیہ ملتا ہے. تو ہم 1 یا 2% سالانہ 1 یا 2% سے زیادہ ہم ایل این جی ڈائیورٹ کر ہی نہیں سکتے. یہ ایل این جی کے ٹرمینل جناب اسپیکر لگائے گئے تھے حکومت کے 3 ایل این جی کے پاور پلانٹ جو ہیں ان کو گیس پہنچانے کے لیے. ان کی کیپیسٹی بھی اتنی رکھی گئی تھی. پہلے 3 مہنگے ایل این جی کے پاور پلانٹ لگائے گئے, پھر ان کو ان گیس پہنچانے کے لیے, امپورٹڈ ایل این جی پہنچانے کے لیے 2 ٹرمینل لگائے گئے جن کو 2.5 لاکھ روپیہ یومیہ کرایہ دیتی ہے حکومت. پھر ان ٹرمینلز تک گیس پہنچانے کے لیے قطر حکومت کے ساتھ مہنگے ایل این جی کے سودے کیے گئے, اور اس پوری چین کو چلانے کے لیے پھر اس لیے ایل این جی کو جب ہم جوڑ دیتے ہیں ڈومیسٹک سائٹ کے ساتھ تو یہ ناسمجھ اور لا علمی ہے, کیونکہ موجودہ حالت میں, موجودہ صورتحال میں حکومت کے پاس وہ قانون نہیں ہے جس کے تحت ہم ایل این جی کو ڈومیسٹک سائٹ پہ ڈیورٹ کریں اور پھر اس کے بدلے ہم اس کی پوری رقم بھی کنزیومر سے وصول کر سکیں. تو یہ جو آپ کے $2.5 لاکھ دن کا
یومیہ کرایہ ان کے ٹرمینلز کو دینا ہوتا ہے. ایک دن کا $2.5 لاکھ اور 2 ٹرمینل لگے ہوئے ہیں تو $5 لاکھ دن کا. تو پہلے ایل این جی کے بجلی گھر مہنگے لگائے گئے, پھر ان تک گیس پہنچانے کے لیے 2 ٹرمینل لگائے گئے, $2.5 لاکھ یومیہ دن کا کرایہ, $5 لاکھ یومیہ بن گیا. پھر پیچھے قطر کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مہنگے معاہدے کیے گئے ایل این جی کے اس پورے پروسیس کو پہنچانے کے لیے. اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو ڈنڈورا یہ پیچا جاتا ہے کہ جی ونٹر میں اس لیے گیس کی شارٹیج آتی ہے کیونکہ ایل این جی ٹائم پہ نہیں منگائی جاتی, حالانکہ ایل این جی کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اپنے ان گناہوں پہ پردہ ڈالا جا سکے اور ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا جا سکے اور یہ دکھایا جا سکے کہ پتہ نہیں جی ٹرمینل جو ہیں شاید اسی کے سر پہ پورا پاکستان جو ہے اس کی گیس چل رہی ہے, حالانکہ وہ تو بیسیکلی ان 3 پاور پلانٹس کے لیے تھے. جی اب دوسرا میں آتا ہوں بجلی کے اوپر. بجلی کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ جی ہم صرف 1200 پہ چھوڑ کے گئے اور ان کے دور میں 2700 پہ چلی گئی, 2300 پہ چلی گئی سرکولر ڈیٹ. سرکولر ڈیٹ میں اضافہ مسلم لیگ نون کے آخری سال میں 450 ارب روپے کے قریب تھا پاور ڈویژن کے اعداد و شمار کے مطابق, اور اس وقت 450 ارب کرایہ دیا جا رہا تھا بجلی گھروں کو سالانہ. آج 850 ارب سالانہ کرایہ دیا جا رہا ہے ان کے کیے ہوئے سودوں کی وجہ سے, اور سرکولر ڈیٹ میں اضافہ 450 ارب سے کم ہو کے پچھلے سال 130 ارب پہ چلا گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہم جو سٹاک ہے سرکولر ڈیٹ کا جو 2300 ارب کا کھڑا ہوا ہے اس میں بھی ہم کمی لے کے آئیں گے, لیکن جو فلو ہے یعنی جو بڑھنے کی رفتار ہے وہ ان کے دور سے 3 گنا آلریڈی کم ہو چکی ہے, حالانکہ ہم دگنا کرایہ دے رہے ہیں. اب میں آپ کو کرائے کی بھی بات بتا دیتا ہوں. نہ دیکھا گیا کہ ملک میں بجلی کس موسم میں کتنی استعمال ہوتی ہے. 2-3 مہینے صرف آپ کی 25,000 میگا واٹ بجلی استعمال ہوتی ہے, سردیوں میں تو اب 9-10 ہزار میگا واٹ پہ آ جاتے ہیں. نہ یہ دیکھا گیا کہ آئندہ 2030 تک کتنی پروجیکشن ہے بجلی کی کھپت کی. پتہ نہیں کس لالچ کے پیچھے سودوں پہ سودے کیے گئے, کاسٹ پلس ٹیرف, ٹیک اور پے, 30% ریٹرن آن ایکوٹی, سوورن گارنٹی, لیں گے بجلی تب بھی پیسے, نہیں لیں گے تب بھی پیسے, 1 سائیڈڈ کانٹریکٹس کر کے حکومت کے حوالے, نئی حکومت کے حوالے کر دیا گیا, فیتے خود کاٹ دیے اور کرایہ دینے کے لیے ہمیں چھوڑ دیا گیا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ 2013 میں جو 180 ارب کے کرائے ہوتے تھے سالانہ وہ 850 ارب کے کرائے بڑھ گئے ہیں, اور جناب اسپیکر چند سال میں یہ بڑھ کے 2500 ارب روپے سالانہ سے بھی تجاوز کر جائیں گے ان کے کیے ہوئے سودوں کی وجہ سے. ہم نے ان میں سے کوئی سودا نہیں کیا. اب اس کی قیمت کس نے ادا کرنی؟ اس کی قیمت ظاہر ہے عام صارف پہ جاتی ہے. آخر یہ جو کرائے دینے ہیں یہ عام صارف نے دینے ہیں, اور جب آپ عام صارف سے یہ کرایہ نہیں لیتے تو اتنا ہی آپ کا سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ کہانی ہے سرکولر ڈیٹ کی اور ان کی مس مینجمنٹ کی. اور اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ یقین مانیں کہ کبھی ہنسی آتی ہے, کبھی رونا آتا ہے کہ کس طرح لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے, کس طرح کی مینجمنٹ کی گئی ماضی میں, اور آج کس طرح. اور یہی وہ باتیں ہیں جو سننے کے لیے آج وہ تیار یہاں پہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس ہاؤس سے کل جب اسد عمر صاحب کھڑے ہوئے گفتگو کرنے کے لیے تب واک آؤٹ کیا گیا, حالانکہ اسد صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں, پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, اور وہ خاموشی سے شہباز شریف صاحب کی تقریر سنتے رہے. آج جب میں کھڑا ہوا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ دونوں حضرات جو ہیں وہ جا چکے ہیں اور ان کا آنے کا بھی کوئی نشان نہیں ہے. جناب اسپیکر, اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, یہ تو ہو گئی بجٹ کے اوپر بات, کہ جس میں سے عموماً جو اکثر ٹیکسز ہیں وہ ایڈجسٹیبل ٹیکسز ہیں, اور جو تجاویز آئی ہیں دونوں سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی کمیٹی سے, ان پہ فائنانس منسٹر صاحب غور کر رہے ہیں, اور ان میں سے جو کارآمد ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح عمل بھی کیا جائے گا. اور اگر کسی جگہ پہ ترمیم ہے, کسی جگہ اچھا مشورہ ہمیں دیا گیا ہے تو ہم کھلے دل کے ساتھ اس کو تسلیم کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ اب ان موضوعات کے اوپر, یہ جو عالمی منڈی کے اندر ایک مہنگائی کا طوفان ہے, مجھے معلوم ہے کہ جب سے اس کا اثر پاکستان میں آیا ہے تو کچھ لوگ جن کی سیاسی دکان بند ہو چکی تھی ان کو بیچنے کے لیے اب تھوڑا سا چورن مل گیا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ جیسے ہی عالمی منڈی میں قیمتیں نیچے آتی ہیں, کیونکہ اگر ہم ماضی میں جائیں اور ڈیٹا کو دیکھیں تو جب یہ قیمتیں اوپر گئی ہیں جس رفتار سے, تو اسی رفتار سے پھر یہ نیچے بھی آئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ قیمتیں نیچے آئیں گی تو پاکستان میں بھی یہ قیمتیں نیچے آئیں گی, جیسے پہلے بھی یہ ماضی میں جب اوپر جاتی ہیں تو یہ قیمتیں نیچے آتی ہیں. پٹرول اور ڈیزل البتہ کہ پاکستان میں مہنگا کیا گیا عالمی منڈی کی وجہ سے, آج بھی دنیا کے سستے ترین ممالک جہاں پہ پٹرول اور ڈیزل مل رہا ہے ان میں پاکستان ایک ہے. گیس
البتہ کہ سردیوں میں ہمیں ہماری لوکل گیس فیلڈز کی ڈپلیشن کی وجہ سے شارٹیج آتی ہے, لیکن آج بھی ہم نے 2019 سے اس کی قیمت نہیں بڑھائی. یوریا, البتہ کہ کسان جو ہے, کیونکہ یوریا کی قیمت اتنی کم ہے پاکستان میں ڈی اے پی کے مقابلے میں, دنیا کی شاید سب سے کم قیمت ہو, ہمیں معلوم ہے کہ اس کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے, لیکن اس کی پیداوار بھی بڑھی ہے اور اس کی قیمت آج 5 گنا کم ہے باقی ساری دنیا سے. تو یہ سارے وہ حقائق ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بتانا بہت ضروری ہے. بہتر یہ ہوتا کہ یہ یہاں پہ بیٹھتے سنتے حوصلے کے ساتھ. بڑے بڑے جملے کسے گئے, میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح کے جملے کسے انہوں نے, ہم نے بڑے تحمل سے سنے, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو اگر یہ باتیں میری سن لیتے, گوش گزار کر لیتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کا حرج نہ ہوتا. لیکن کوئی بات نہیں, عام عوام تک بات پہنچانا, آپ تک بات پہنچانا ہمارا مقصد ہے. وہ ہم اسی طرح حقائق کے ساتھ, اس ڈیٹا کے ساتھ, ان کاغذات کے ساتھ جتنا یہ پروپیگنڈا کریں گے وہ کرتے رہیں گے. اور ایک اور میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جتنا مرضی شور مچا لیں, جتنا مرضی واک آؤٹ کر لیں, ہم آپ کے چپڑاسیوں کے, آپ کے ریڑھی والوں کے, آپ کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی برآمدگی کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے. شکریہ. اختر مینگل صاحب.